کہ وہ جو ذات صداقت کو لے کر آئی، اسلام کو لے کر آئی، ایمان کو لے کر آئی، وصدق بہ، اور وہ کہ جس نے اس کی تصدیق کی، یہی متقین ہیں، یہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، جو بیان کیا جا رہا ہے وہ واحد سے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ذات جو صداقت کے ساتھ آئی وہ ایک ذات ہے، اور وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ ذات کہ جس نے ان کی تصدیق کی ہے، وہ ذات کہ جس ذات نے اس صداقت کی تصدیق کی ہے وہی صدیق ہے، وہی صدیق ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا بکر ان اللہ سماک الصدیق، اے ابو بکر اللہ تبارک و تعالی نے تیرا نام صدیق رکھا ہے۔ جس کا نام اللہ رکھے، جس ذات کی رفاقت کو دوام اللہ دے، جس کے قلب کی تسکین کے لیے رسول اللہ کے جملے قرآن کی آیت بن جائیں، اب بتائیے اس ذات سے دشمنی رکھنا ایمان سے دشمنی کیوں نہ ہوگا؟ اس ذات سے محبت کرنا ایمان کا جز نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے کہ وہ ذات لا ریب کہ جب کفر نے اسلام پر حملے کیے فکری طور پر اور اوائل اسلام میں کیے تو رسول اللہ کی ذات پر انکار نہ کیا گیا۔ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں سے انکار کر کے کفر کی طرف لوگوں کو راغب کرنا شروع کیا۔ کسی نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جہاد کیا۔ تو وہ لوگ کہ جن کے دل ٹیڑھے تھے انہیں صدیق اکبر کی صداقت کا انکار کیا۔ جن کے دلوں میں جھوٹا ایمان تھا، جس دل میں جھوٹا ایمان ہو اس دل میں صداقت والا صدیق کیسے سما سکتا ہے؟ جس کی تصدیق سچی ہے، جس کی سچی تصدیق ہے اسی کے دل میں حب صدیق ہے۔ جس کے دل میں شہادت کی صداقت نہیں ہے اس کے دل میں رسول اللہ کے رفیق اعلیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جگہ نہیں پکڑ سکتی۔ جیسے اللہ نے پاک دل دیکھے اور پھر ان دلوں کو گلشن صحابیت کا پھول بنا دیا، تو ان پاک دلوں کی محبت بھی امت میں پاک دلوں کے اندر ہی جائے گی۔ ناپاک دلوں کے اندر یہ سرمایہ جمع نہیں ہو سکتا۔ دودھ پاک ہے، اس کو ناپاک برتن میں ڈال دیں تو کیا پیے گا کوئی؟ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم الشان لوگوں کے عظیم الشان سردار کی محبت پاک دلوں کے لیے رکھی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ ذات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے میں اگر کسی کو اپنے بعد ملنے کا کہتے تو اس کو یہ کہتے مجھے نہ پاؤ تو صدیق اکبر سے مل لینا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہو، نماز کی امامت نہ کروا سکیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلے پر جس کو کھڑا کریں اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں مسجد نبوی میں مصلی نبوت پر جس شخصیت نے 70 نمازیں کی امامت کی ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔
یہ مقام صدیق اکبر کا ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ کسی اور کی ذات پر لوگ جمع نہیں ہوں گے، ابو بکر صدیق کی ذات پر جمع ہوں گے۔ بیعت لینے کے بعد بھی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کو ان کی بیعت لوٹا دی، مبادا کہ کوئی پسند کرے مجھے یا نہ پسند کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلان پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی بیعت واپس نہیں لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے آپ کو ہمارا امام بنایا ہے، تو ہم میں سے کون ہے جو خلافت کے لیے آپ کو پیچھے کرے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر مہر حیدری لگی ہے، تو جو خلافت صدیق اکبر کا انکار کرتا ہے حیدر حیدر کا نعرہ لگا کے، وہ اصل میں مہر حیدری پر ضرب منافقت لگاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے سرشار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔